آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کشمیر سوسائٹی کے صدر راجہ ساجد قیوم صاحب ہیں۔ راج صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کرسمس کے دن چل رہے ہیں تو آپ بھی ایک میڈیا ہے، آپ کا میڈیا بھی ہے، جس طرح کاروباری لحاظ سے آپ جو ہے وہ بہت جگہوں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ذرا شہر کی رونقوں کے متعلق ہمیں بتائیں۔ دیکھیں جی، ماشاء اللہ آپ راج صاحب جس طرح مرضی جائیں، پوری یورپ میں اندر جائیں تو کرسمس کی جو آمد ہے جناب، ہر طرف لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورتی ہے، بڑا حسین ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ بالکل لوگ جناب بڑے خوش ہیں۔ ایک ماہ سے جتنے بھی یہ کرسچن لوگ ہیں، تو میں سب سے پہلے ان سب کو ان کی کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ تو راج صاحب ماشاء اللہ لوگ بڑے خوش ہیں اور اب انجوائمنٹ کر رہے ہیں، اور آج سے انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ لیلے یول، جس کے چھوٹے یول آفتن کہتے ہیں، وہ ہے ان کی آج، تو لوگ جا رہے ہیں آگے پیچھے مل رہے ہیں، راج صاحب راج بڑا صاحب، اچھا ہے۔ یہ لیلے یول کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ آپ ایسے کہہ رہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ وہ اپ وامنی کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جیسے کہتے ہیں فرائیڈے جب ہوتا ہے تو فرائیڈے کو کہتے ہیں کہ لیلے ویکینڈ، یعنی کہ ویکینڈ ہماری ابھی سے 12 بجے کے بعد شروع ہو گئی ہے، تو بس ایسا سمجھ لے کہ جس طرح یہ ایک ہوتا نہیں سرپرائز یا خوشی ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے بندے کو کہ جی کہ اب انشاءاللہ صبح ہماری کرسمس ہے، تو آج ہم نے اس خوشی کو جو ہے نا ابھی سے ظاہر کرنا ہے، تو میرے نظریے میرے خیال کے مطابق ایسا ہی ہے۔ اچھا، تو شروع ہو گیا تو پھر یہ صحیح یول کب بناتے ہیں؟ یہ بنائیں گے جناب کل اور پرسوں 2 دن جو ہوتے ہیں، 2 دن 24 بالکل 25 کا؟ 26 کو جناب بالکل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس یہ جاتے ہیں اور بڑا اچھا کھانا وغیرہ دعوت ہوتی ہے ان کی، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، محبت پیار بانٹتے ہیں آپس میں، تو راج صاحب بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے۔ راج صاحب، یول کے موقع پر ہم سب جو ہے کمیونٹی فورم جو ہے وہ 25 تاریخ کو منانے جا رہے ہیں۔ یول بھی ہوتا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے برتھ ڈے بھی ہوتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے ایز اے کمیونٹی کے لیڈر ہونے کے ناطے؟ دیکھیں راج صاحب، میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ راجپوت ہیں یا میری فیملی سے ہیں یا ہم آپس میں ایک دوستی ہے، اور اس وجہ سے نہیں، میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کو ہمیشہ اس چیز کی مبارک دی ہیں، آپ مستحق ہیں اس چیز کے کہ آپ نے ہمیشہ سے قائد اعظم ڈے اور کرسمس کے دن، اور اسی دن آپ نے پاکستان ڈے جو ہے نا اپنا قائد اعظم ڈے اسی دن 25 کو ہی بنایا ہے، تو راج صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذات آپ کو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں راج صاحب آپ نے اس چیز کو برقرار رکھے ہوئے میں نہ کرتے کوئی، جب مجھے یاد پڑ رہی ہے کم سے کم 15-16 سال تو ہو گئے راج صاحب جو مجھے یاد پڑ رہی ہے، اس سے زیادہ تو ماشاء اللہ راج صاحب آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا قائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ کبھی نہ بولیں کیونکہ آپ کا وہ رائل ماڈل ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لیے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی تھی کہ پاکستانی لوگوں کو جب یہ پاکستان بنا، اور پاکستان کا جو بانی تھا وہ ایک نہایت ہی پڑھا لکھا آدمی تھا، ویل ایجوکیٹڈ تھا، وہ ویسٹ یورپ کو بھی سمجھتا تھا اور بر صغیر کو بھی سمجھتا تھا، انڈیا کی بھی سمجھتا تھا، پھر اس نے پاکستان بھی بنایا، اور دوسرے جو آپ کے پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، وہ بھی دیکھ لیں راج صاحب ویل ایجوکیٹڈ تھے، انہوں نے جی جی۔ انگلینڈ میں بھی پڑھے، انگلینڈ میں پڑھے، اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ پاکستانیوں کو جو چیز ملی ہے، جو گفٹ ملا ہے، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ملے تھے، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہیں تو شاید اتنا موقع نہیں ملا زندگی میں آگے کچھ دیکھ سکتے ہیں یا کر سکیں، لیکن کم سے کم جو ہماری قوم ہے نا، پاکستان کی قوم، ان کو نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایجوکیشن، تو میں تو یہ ریکویسٹ ہمیشہ کی ہے راج صاحب کہ ایجوکیشن کے سوا آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اگر کوئی اچھی تحفہ دے سکتے ہیں، گفٹ دے سکتے ہیں، تو وہ راج صاحب ایجوکیشن ہے، اور میں سب بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کو ویل ایجوکیٹ کریں، اگر وہ ایجوکیٹ ہوں گے تو آگے والی اولادیں آٹومیٹک ایجوکیٹ ہوں گے، تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ اسپین کا جو بادشاہ تھا، اس نے جب یہ دنیا درخت کرنی شروع کی اور دنیا کے عظیم ایک کون بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، تو اس نے یہ لفظ کہا تھا کہ ایک بندے نے پوچھا اس سے کہ ہم دنیا کے عظیم کیسے کون بن سکتے ہیں، تو اس نے بڑا سادہ سا جواب دیا، اس نے کہا ایک مجھے پڑھی لکھی ایک اور دلا دیں، میں آپ کو ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا، تو راج صاحب یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ بالکل۔ جب یہاں پہ جب یونیورسٹی بن رہی تھی، ایجوکیشن بن، راج صاحب یورپ میں ایجوکیشن کو سب سے آگے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے راج صاحب، ہم باقی چیزوں کو نقل کر لیتے ہیں،
ان چیزوں کی نقل کیوں نہیں کرتے؟ بھی کوئی سوٹ نیا آتا ہے، کوئی کپڑوں کا ڈیزائن آتا ہے نیا، یا بالوں کا آتا ہے جی، یا کوئی بھی ایسی آتی ہے تو ہم اس کی نقل ایک دم کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ایجوکیشن کی آتی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں راز صاحب، جو ہماری گورنمنٹیں ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہے، جو بیوروکریسی ہے، ان کو ریکویسٹ میں کر سکتا ہوں راز صاحب، ان کو چاہیے کہ اپنے جو بچے ہیں، بچے مراد اپنے بچے، جو پاکستان کے راز صاحب جتنے بچے ہیں وہ سب بچے ہمیں تو ایسے ٹریٹ کرنے چاہیے جیسے وہ ہمارے بچے ہیں، تو وہ بچے پڑھے سب لکھے۔ کے بچے ہوتے ہیں جی، کسی بھی بالکل قوم کے بالکل بچے ہوں۔ بالکل۔ تو راز صاحب دیکھیں، جب قوم پڑھی لکھی ہوگی نا، ٹھیک ہے نا، جی جی۔ اویئرنیس اس کے اندر آئے گی، اس کی بات چیت کرنے کا طریقہ غلط ہوگا، وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے، دنیا سے وہ بات کر سکتی ہے۔ اب تو آپ کو کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، میں کہاں بیٹھوں گا، آپ کہاں پہ، لیکن دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہر چیز جو ہے ٹیکنیک چیز جو ہے وہ اتنی بڑھ راج گئی صاحب، جب جو حالات ہوتے ہیں، جب ایک آپ مرکز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں بڑا اتفاق رہتا ہے، تو جب بہت سارے قائد بنا لیے جائیں تو پھر ڈیفینیٹ جو ایک ہی قائد آپ کا ہوتا ہے تو پھر وہ اس قائد کو جو ہے ہم سب مل کر ڈیمیج کرتے ہیں۔ دیکھیں راج صاحب، میں تو ایک ناقص عقل کا مالک ہوں، اور سیاست کا تو مجھے زیرو سمجھ لیں کہ بالکل آپ سیاست نہیں کرتے، مجھے پتا ہے، صرف مجھے آپ کشمیر تک یا تک رہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اگر اجازت ہو تو اگر میں کوئی غلط بات کر لوں تو معاف کر دیجیے گا۔ راج صاحب، میری نظر میں، میرے خیال میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ کی ہمدردی ہو، آپ کے لیے دکھ اور سکھ ہو، آپ کے سکون کے لیے، اپنے عوام کے لیے وہ جو ہے نا وہ تڑپتا رہے، وہ لیڈر ہوتا ہے۔ وہ لیڈر کبھی نہیں ہوتا راج صاحب، کوئی بھی ہو، جو اپنی ذات کا سوچتا ہے۔ آپ راج صاحب دیکھ لیں، جب سے اسلام آیا ہے، ہمارے پیغمبروں کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، ان میں دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، آج وہ رائل ماڈل ہے ہمارے لیے۔ ہم رول آج اگر ماڈل۔ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو وہ ہیں، تو مجھے بتائیں، اللہ سے اگر وہ چاہتے تو دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے کہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری ایسا امت۔ انہیں بچوں سے بڑا پیار تھا، تو اب یول کا موقع ہے، کرسمس کے دن آ رہے ہیں، تو ایز اے بچوں کو، ایز اے کشمیر سوسائٹی کا صدر، اس دن کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی راج صاحب، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں ہم راج صاحب یہاں پہ جوان ہوئے ہیں، پھر ہمارے بچے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہوئے ہیں، اب ان کے بھی بچے ہیں، یعنی کہ چوتھی نسل ہماری یہاں پہ چل رہی ہے۔ تو دیکھیں، ہمارا تو کرسمس یعنی حضرت عیسیٰ کے اوپر بلیو ہے، ہم عیسیٰ ہمارے پرافٹ بھی ہیں جی۔ بالکل راج صاحب وہ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیں، تو ہمیں بالکل ہمارا ایمان بھی اس چیز کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، ہم بھی بنتے ہیں، تو ہمیں یہ تھوڑا سا اوپن دل کرنا چاہیے، اور ہم سب لوگ جتنے بھی ڈینش ہیں ان کو بھی مبارکباد دینی چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ ضرور بتانا چاہیے کلچر کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں نا، ان کے بارے میں بتانا چاہیے، اور بچوں کو تھوڑا سا ٹائم بھی دینا چاہیے، اور پھر بچے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ الحمدللہ راج صاحب، میں سمجھتا ہوں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے مسلمان گھر پیدا کیا، ایز اے مسلمان پیدا کیا، اور ہم تروت، انجیل اور قرآن پاک جو ہے، ان زبور۔ سب ہاں جی، یہ جو چار قرآنی اپنے آسمانی کتابیں ہیں، ہم تو ان پہ بلیو کرتے ہیں، وہ ان کے جتنے بھی جن پہ آئی ہیں وہ ہمارے لیے پیغمبر ہیں، ہم اس کی اسی طرح عزت کرتے ہیں جیسا ہم اپنے پیغمبر کی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کرنی بھی چاہیے راج صاحب۔ تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا اوپن ہو کر، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے راج صاحب، ہو سکتا تو میں غلط کہہ دوں، کیونکہ میں تو نہ کوئی عالم دین ہوں، نہ بڑا ہوں، تو یہاں پہ کوئی فتویٰ نہ مجھ پہ لگا دے۔ نہیں نہیں، تو لگانا بھی چاہیے، ان کا کام ہے۔ ہاں بالکل، تو میں سمجھتا ہوں کہ راج صاحب بچوں کو اور ہمیں سب کو نا ہر چیز پہ ڈسکس کرنی چاہیے، تبھی پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ناظرین کے ساتھ تھینک یو شیئر سر، کیا۔ ہیپی نیو ایئر، ہیپی یول، ہیپی کرسمس۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کے سب سامعین کو میری طرف سے بھی، جو کرسچن ہیں سب کو جی، ایک لذلی یول اور کاؤنیٹ ہو، بہت